الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن پاک کی یہ سورۃ الماعون، اس میں کفار اور منافقین کی کچھ گندی صفات کا ذکر کیا گیا ہے، افعال مذمومہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ گندی صفات مل کر اور کفر اور شرک اور نفاق مل کر دائمی اور ابدی جہنم کا سبب بن گئے۔ اس کی ابتدائی آیات یعنی آدھا حصہ کفار کے بارے میں ہے اور آدھا حصہ منافقین کے بارے میں ہے۔ شان نزول اس کا بعض حضرات مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ ایک کافر تھا مکہ المکرمہ میں، اس نے اونٹ ذبح کیا۔ اب اونٹ میں بڑا گوشت ہے، چھوٹا جانور تو نہیں ہے، تو ایک یتیم آیا بچہ، اس نے اس سے تھوڑا سا گوشت مانگا تو اس نے اس کو گوشت نہیں دیا، اس کو دھکے دے دی۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ قصہ بھی پیش آیا تھا کہ ایک آدمی مرنے سے پہلے ابو جہل کو یہ کہتا ہے کہ یہ مال ہے اپنے پاس رکھ لو، اور میں تو اب دنیا سے جا رہا ہوں، جب میرا بچہ جو چھوٹا ہے یہ بڑا ہو یہ مال اس کے حوالے کر دینا۔ تو جب وہ بچہ بڑا ہوا، اس کو بھی پتا تھا کہ میرے ابا نے مال سپرد کیا ہے ابو جہل کے، وہ اس سے مانگنے کے لیے گیا کہ میرے باپ نے جو رکھوایا تھا وہ میرے سپرد کر، اس نے اس کو دھکے دے کے نکال دیا۔ تو یتیم کا مال نہ دینا، اس کو دھکے دینا اور کسی مسکین اور محتاج کی مدد نہ کرنا، اگر آدمی خود مدد نہیں کر سکتا، بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ خود نہیں مدد کر سکتا، کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کاموں پر جو یہ صفات مسلمان سے بعید سمجھی جاتی تھی اور ایسی گندی صفات وہ کافروں میں ہوتی تھی، ان کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ حقیقت اگر آپ پوچھیں تو جتنا کچھ میں نے آج عرض کیا ہے، صحابہ کے اندر تو ایسی کوئی بات موجود نہیں تھی، لیکن آج کے مسلمانوں میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، سوائے ایک عقیدے کے کہ عقیدہ درست ہے، عقیدہ وہ کفر یا شرکیہ نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، جس کا نہیں ہے، سب کی بات تو ہم نہیں کر رہے، جس کا نہیں ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، لیکن باقی ساری باتیں موجود ہیں۔ اس لیے یہ قرآن کریم جس طرح کافروں کو جھنجھوڑتا ہے، اسی طرح رہتی دنیا تک یہ کتاب رہنما ہے اور یہ کتاب ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے بھی، مسلمانوں کی اصلاح بھی یہ کتاب کرتی ہے۔
چنانچہ اللہ پاک نے ابتدا میں فرمایا ارأیت الذی، کیا آپ نے دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، اس کو دیکھا؟ دین جزا، اور جزا کا دن قیامت کا دن ہے، مالک یوم الدین۔ کیا معنی اس کا مالک یوم الدین؟ روز جزا کا مالک، دین کا معنی جزا ہے۔ ابو جہل میں یہ بات پائی جاتی ہے، وہ روز جزا کا جھٹلانے والا ہے۔ ارأیت الذی، کیا دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہے عقیدے کی خرابی۔ قیامت کو نہ ماننا یہ عقیدے کی خرابی، عقیدہ خراب ہے، نظریہ خراب ہے اس کا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یہ یتیم کو کہتا ہے میرے گھر سے نکل جا، دوبارہ مانگنے کے لیے نہ آنا۔ حالانکہ وہ یتیم جو آیا تھا وہ اپنا حق مانگنے کے لیے آیا تھا، لیکن یہ نہیں دیتا۔ مجھے آپ بتائیں کہ کیا یہ خرابی کہ یتیموں کا مال قبضے میں آ جائے مسلمان بھی ہڑپ کر جاتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ذرا بتائیے، ایسا ہوتا ہے نا؟ مسلمان بھی کھا جاتے ہیں نا، چچا کھا جاتا ہے، یعنی باپ دادا کھا جاتا ہے، دادا دوسروں کو دے دیتا ہے۔ اسی طرح چھوٹے بھائی کا حق بڑا بھائی دبا جاتا ہے۔ الٹ بھی ہوتا ہے، الٹ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بھائی چیزوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور بڑا بازوں کا صبر کر جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں کس کی؟ یتیم کی، کہ یتیم کا مال جس کے ہاتھ میں آ جائے تو کیا مسلمان پاک صاف ہے؟ وہ حق پیسے کا معاملہ ہے، پیسہ تو پھر آدمی کو بے ایمان کرتے ہوئے دیر بھی نہیں لگاتا، یہ عام چیز نہیں ہے۔ چوتھا پارہ ہے سورہ النساء ہے، اللہ تعالیٰ اس میں یوں فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ ظلماً یتیم کا مال کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، وہ عنقریب دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ مزے تو ہیں یہاں پر، ظاہر ہے کسی کا مربع دبا لیا، بھتیجے کا، کسی کا کچھ دبا لیا، یعنی کسی کی دکان یتیموں کی، یعنی پیسے ہیں، اور یہ چچا جی پھر رہا ہے گاڑیوں پر اور بچے یتیم بھتیجے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کا انجام اللہ نے کیا بیان کیا؟ یہ آگ بھر رہا، یہ دہتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، تو فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، پھر اللہ نے ایک اور گندی صفت بیان کی اس کافر کی، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین محتاج کو خود بھی کھانا نہیں دیتا، کھانے کے لیے چیز نہیں دیتا، اور مسکین کے طعام پر، اس کے کھانے پر کسی کو ابھارتا بھی نہیں، کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتا کہ تم اس کی مدد کرو، میرے پاس اگر ہوتا تو میں اس کی مدد کرتا، تم اس کی مدد کرو، یہ ترغیب بھی نہیں دیتا۔ یہ صفات اللہ نے گندی گندی صفات جو ذکر کی یہ کافروں کی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اس کے بعد منافقین کی صفات مذمومہ کا ذکر کیا، گندی صفات۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بس خرابی ہے کن کے لیے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے، نمازیوں کے لیے۔ یہ اس دور کو ذہن میں رکھیں جس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے تھے اور آپ کے مخلص صحابہ آپ کے پیچھے پڑھتے تھے، اور دیکھا دیکھی دکھلانے کے لیے کہ ہمیں بھی مسلمان سمجھا جائے، 300 منافق مدینے میں رہتے تھے، وہ بھی دکھانے کے لیے نماز میں شامل ہو جاتے۔ اللہ نے ان منافقین کی مذمت کی ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، وہ نماز کیسے پڑھتے تھے؟ وہ نماز سست ہو کے پڑھتے تھے، نماز میں اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی تھی۔ یہ سستی، یہ توجہ نہ کرنا، یہ غفلت سے نماز پڑھنا، اور ان کی تو عادت کہ جہاں موقع ملتا تھا نماز چھوڑ بھی دیتے تھے۔ ہم شہر سے باہر گئے ہوئے تھے اس لیے ہم آ نہیں سکے نماز میں، اور ہم بیمار تھے ہم آئے نہیں، ہم فلاں تھے ہم آئے نہیں، بہانے بنا کے اصل نماز ہی نہیں پڑھتے تھے وہ۔ لیکن وہ جب ٹھیک ہوتے تھے اور پتہ ہوتا تھا کہ یہ درست ہے، صحیح ہے، بیمار نہیں ہے، شہر کے اندر ہیں، پھر وہ کہتے تھے یار اگر نہ جائے نا نماز پڑھنے کے لیے یہ مسلمان ہمیں مسلمان ہی نہیں سمجھیں گے، تو دکھانے کے لیے وہ نماز پڑھنے آ جاتے تھے۔ اللہ پاک نے ایسے منافقین کی بات کی ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے خرابی ہے، ہلاکت ہے۔
اے اللہ کون سے نمازی؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. عن یہ ذکر کیا اللہ نے، فی ذکر نہیں کیا. یہ اپنی نماز سے بے خبر ہے، یہ اپنی نماز سے غافل ہے، اور یہ نماز سے غافل ہے، نماز سے بے خبر ہے. اس کا مطلب کہ یہ اتنی غفلت کرتے ہیں کہ کبھی کبھی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑنا یہ اس زمانے میں کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یہ کس کی نشانی ہوتی تھی؟ منافق کی نشانی ہوتی. کوئی بندہ، کوئی مسلمان، ہمارا مسلمانوں کا ایک دور تھا، اس لیے کوئی بندہ آج آ کر مجھے کہے کسی صحابی کے بارے میں اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دوں گا. اس لیے کہ 100% اگر دین پر عمل کیا تو میرے نبی کی جماعت نے عمل کی، میرے نبی کی صحابہ نے عمل کیا. اس لیے یاد رکھو، اہل بیت کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں دل صاف ستھرا کر کے دنیا سے جاؤ. یہ میری تعلیم ہے، یہ میری تلقین ہے. نہ گستاخی کرو کسی صحابی کی، نہ گستاخی کرو خاندان نبوت کی، عزت کرو، احترام کرو. نہ ہی ازواج مطہرات کی بے عزتی کرو، بلکہ ہر زوجہ محترمہ کا احترام کرو. تو 100% عمل کرنے والے کون تھے دین پر؟ اصحاب رسول. مجھے بتائیے تو صحیح ان کی نمازوں کا کیا حال ہے؟ اگر آپ سورہ نور پڑھیں نا، ایک آیت وہاں موجود ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اللہ اکبر. اس آیت میرے رب نے صحابہ کی تعریف کی. یہ ایسے رجال ہیں کہ تجارت، خرید و فروخت، کام کاج، ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا. اقامت صلاۃ سے، ایتاء الزکاۃ، اس سے فرمایا یہ ڈرتے ہیں اس دن سے کہ جس دن میں دل کانپ جائیں گے، آنکھیں جھک جائیں گی. اس دن سے یہ ڈرنے والے لوگ ہیں. یہ صحابہ کی تعریف ہے. اور اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت لوہا گرم کرنا کتنا مشکل کام تھا. ایک صحابی لوہار تھے، کام کر رہے تھے، لوہے کو گرم کیا کہ میں اب اس کا کچھ بناؤں گا. پورا گرم ہو چکا تھا، ہتھوڑا اس کے اوپر مارنا تھا اس کو ڈھالنے کے لیے. وہ یہاں پہنچا، ادھر پہنچا، اب ادھر لانا تھا. تو کہتے ہیں کہ یہاں جب ہاتھ تھا اور وہ ہتھوڑا بھی تھا، ادھر سے مسجد نبی سے اذان ہے، اللہ. اس صحابی نے وہ جو ہتھوڑا تھا وہ پیچھے پھینک دیا اور سیدھا مسجد چلے. یہ وہ صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. آج ہم جمعہ کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے ہم پہلے نہیں آ سکتے. ہم فرمایا کہ یہ منافقین تھے جو اس دور میں نماز چھوڑ دیتے تھے. صحابہ کبھی نماز چھوڑنے والے نہیں تھے. صحابہ میں اور منافقین میں فرق ہے. حضرت عطا رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا عن صلاتہم، فی صلاتہم نہیں کہا. کہ نماز پڑھنے میں یہ اندر تھوڑی سی توجہ کبھی کب ہو جاتی ہے. کبھی آدمی کا دماغ گھر، کبھی دکان، کبھی ادھر کبھی ادھر چلا جاتا ہے، اور توجہ نماز کے اندر تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. ہوتا بندہ مخلص ہے اور وہ اللہ کے لیے پڑھنے آتا ہے. تو اللہ پاک نے یہ نہیں کہا نماز شروع کرنے کے بعد جو تھوڑی سی توجہ کم ہو گئی ہے میں تمہاری گرفت کروں گا. اللہ نے کہا نہیں، بس شروع کر دو میری رضا کے لیے، باقی جو کمی کوتاہی ہوگی اندر وہ میں معاف کر دوں گا تمہیں. مسلمان کبھی نماز چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. بیمار ہے تو تب بھی پڑھتا ہے نماز. حالت صلاۃ میں وہ اتنا مستغرق ہو جاتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. منافق ہیں جو نماز چھوڑ دیتے. یہ اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں. کوئی یہ نہ کہے کہ آج مولانا صاحب نے ہمیں منافق کہا ہے. میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جو زمانہ پاک نبی کا زمانہ تھا صلی اللہ الذین هم یراؤون. یہ دیکھیں بالکل واضح علامت ہے کس کی؟ منافقین کی. یہ وہ لوگ ہیں جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اب دکھلاوے کے لیے نماز پڑھنے والے کون تھے؟ خود بتائیں ذرا آواز سے. منافق تھے. صحابہ کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ذرا وہ بھی پڑھ لیں. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ تو رکوع سجدے اس لیے کرتے ہیں نبی کے صحابہ تاکہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی حاصل کریں. ان کا مقصد
مقصد نہیں ہوتا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا. ہمیں کیا ہے, جو دیکھنے والا ہے اس نے ہمیں کیا اجر دینا ہے. جس کے لیے ہم نے تکبیر تحریمہ کہی ہے اجر تو اس نے دینا ہے. اللہ اکبر کہہ کے نماز جو ہم نے شروع کی ہے اجر تو اس نے دینا ہے. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, میں نے یہ کئی جلسوں میں کہا ہے, صحابہ کے ایمان کی گواہی تو قرآن کی بہت ساری آیات میں ہے, صحابہ کے اخلاص کی گواہی بھی میرا رب دے رہا ہے کہ صحابہ اتنے مخلص تھے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اور آخری آیت میں اللہ نے فرمایا یہ جو منافق ہیں یہ تو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں اور یہ ایک اور کام بھی کرتے ہیں. کون سا؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. یہ استعمالی چیزوں کو بھی روک لیتے ہیں. معون کی دو تفسیریں, دونوں صحابہ سے منقول ہیں, میں دونوں عرض کروں گا. اس کا ایک معنی ہے زکوٰۃ, ابو داؤد شریف میں ہے. اس کے قائل حضرت علی ہیں کہ معون کی تفسیر اس سے مراد زکوٰۃ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسن بصری ہیں رحمت اللہ علیہ, حضرت ضحاک تابعی ہیں رحمت اللہ علیہ. یہ حضرات فرماتے ہیں معون سے مراد زکوٰۃ ہے. اب مانا کیا ہوگا کہ منافق آدمی جتنا بھی مالدار ہے, منافق آدمی جتنا بھی مالدار ہے وہ کبھی زکوٰۃ نہیں دیتا. اس سے معلوم ہوا زکوٰۃ اس زمانے میں کون نہیں دیتے تھے؟ منافقین نہیں دیتے تھے. مسلمان یقین مانے جس بندے کو اللہ یہ توفیق دے دیتا ہے نا, کیا میں ہر سال اپنے رب کے لیے یہ حکم مان کر کہ اس نے کہا ہے زکوٰۃ نکال, میں زکوٰۃ دوں گا. جس بندے کو یہ عادت پڑ جاتی ہے تاکہ قسم زکوٰۃ دیتے ہوئے اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور اس کے مال میں اتنی برکت ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب نے جی جو حکم دیا. اور ظاہر ہے رب کے لیے جب اس نے مان کے مسکینوں کو, یتیموں کو, بیواؤں کو, محتاجوں کو اس نے جب دیا تو رب کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ بہت عطا کرتا ہے. اچھا, قرآن کریم میں دو عملوں میں بالکل اللہ نے مقابلہ کر کے دکھایا. لوگ اپنا مال بڑھانے کے لیے سود کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں سود کا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ بھئی آج 100 روپے قرض دیا, کل کو ہم لیں گے 200. یہ اپنا مال بڑھانا چاہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں سود کو تو میں مٹا کے رکھ دوں گا, کنگال کر کے رکھ دوں گا, سود تو بڑھے گا نہیں. فرمایا سود کا راستہ اختیار کرتے ہیں تاکہ ہمارا مال بڑھے. فرمایا اللہ پاک نے میں راستہ بتاتا ہوں, مال تمہارا بڑھ جائے گا. تم زکوٰۃ کا راستہ اختیار کرو, تمہارے مال کو میں بڑھا دوں. 12 نمبر 3, 12 نمبر 21, یہ دونوں پڑھ کر دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکوٰۃ کا مال فَهُوَ يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ, وہ اللہ کے نزدیک بڑھ جاتا ہے. لیکن سود کا مال کبھی بڑھتا, کبھی سودی بندے کو آپ نے خوشحال نہیں دیکھا. وہ جب ہوگا اس کے چہرے پر پھٹکار ہوگی, جب دیکھیں گے اس کا چہرہ مرجھایا ہوگا, جب دیکھیں گے پریشان ہوگا. اگرچہ گاڑی, کپڑے, ہر چیز آپ کو نظر آئے گی, لیکن اس کو پوچھ کر دیکھیں کہ تجھے سکون بھی ہے. سکون اللہ چھین لیتا ہے. یہ چیز ہے. دو راستے ہیں, زکوٰۃ کا راستہ, زکوٰۃ دو, مال بڑھے گا, اللہ بھی راضی ہوگا. سود کا راستہ, گناہ کا راستہ, غلط راستہ. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, تو معون کی ایک تفسیر میں نے بیان کر دی, وہ کیا؟ زکوٰۃ. دوسرا اس کا معون کا معنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں استعمال کی چیزیں ان کو بھی معون کہتے. مثلا الدل, ڈول, استعمال کے برتن ایک دوسرے سے ہمسائے مانگ لیتے ہیں. کیا کہ ہمیں گلاس چاہیے, ہمیں جو ہے جگ چاہیے, ہمارے مہمان آ گئے, آپ پلیٹیں بھیج دیں, ہم واپس کر دیں گے. تو عاریتاً, مانگنے پر استعمال کی چیزیں جو نہ دے, قرآن کریم نے کہا یہ بڑا بخیل ہے جو ہمسائے کو پلیٹ بھی نہیں دیتے, حالانکہ انہوں نے استعمال کر کے واپس کر دینی ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, معمولی چیزیں استعمال کی بھی نہیں دیتا. اس کے بعد آپ ذرا دیکھیں, یتیم کا ذکر آیا. اگر کسی کو یہ توفیق ہو جائے کہ یتیم کا خرچ اٹھائے, وہ کسی کو نہ بتائے میں کسی یتیم کی مدد کر رہا ہوں, لیکن کرے تو وہ یہ حدیث بھی یاد رکھے. اللہ اکبر, انا وکافر الیتیم کہاتین. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ ابی و امی, ہاری میرے ماں باپ حضور پر قربان ہو جائیں. آپ نے فرمایا, کیا فرمایا آپ نے کہ یتیم کی پرورش کرنے والا
اور میں محمد جنت میں ایسے ہوں گے ہم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو غزہ کے یتیموں کی پرورش کرے۔ الحمدللہ جنگ بند ہو گئی، الحمدللہ ان کی خوشی میں ہم شریک ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اسرائیل کو نیست و نابود کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بڑا ظالم ہے، اس نے بہت، بعض نے کہا 65,000، بعض نے کہا 70,000، اتنی بڑی شہادت ہوئی ہے ہمارے فلسطینی بھائیوں کی، لیکن قربان جائیں ان کے عزم پر، ان کی ہمت پر، ان کے حوصلے پر، کہ آج دیکھیں باپ نہیں ہے لیکن جنگ بندی میں چھوٹے چھوٹے بچے ایسی خوشی منا رہے ہیں۔ کیوں؟ 2 سال کا عرصہ مسلسل جنگ میں رہے، اور کہتے ہیں کوئی رات ایسی نہیں گزری تھی کہ جس میں کوئی دھماکہ نہ سنائی دیتا ہو۔ یہ وہ رات گزری ہے، پہلی رات کہ جس میں امن تھا، کوئی دھماکہ سننے کو۔ اصل جو مجھے وجہ سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کیا کہ جب امریکہ کے پاس لڑتے لڑتے یہ بہت سارا مال اس کا ضائع ہو گیا تھا، اور قطر کو کہا تھا کہ ہمیں باعزت افغانستان سے نکالو، تو یہاں بھی یہی صورتحال مجھے تو نظر آ رہی ہے۔ لوگ کچھ اور کہیں تو کہیں، دنیا کہتی تھی کہ اسرائیل کے سامنے ایک دن بھی مقابلے کے لیے کوئی ڈٹ نہیں سکتا۔ حماس کے مجاہدین نے اور فلسطین کے مسلمانوں نے ثابت کر کے دکھا دیا کہ 2 سال تک ہم نہیں جھکے، اور آج بھی ان بھوکے بچوں سے آپ پوچھیں، وہ کہتے ہیں بھوک سے مر تو جائیں گے لیکن اس سرزمین مقدس کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ کمال ہے، عظمت، اور خود جو اس وقت حماس کا سربراہ ہے مجاہدین کا، اس کا بیان عربی میں ہے، اس کا بیان اتفاقاً میں نے سن لیا، اس کے آخری جملے کمال کے جملے ہیں۔ وہ کہتا ہے ہم اس وقت پرعزم ہیں، ہم اس وقت مکمل یہ عہد کر چکے ہیں کہ فلسطین کی ریاست آزاد ریاست ہو، اس میں اسرائیل کا کوئی دخل نہیں ہوگا، ہم دباؤ قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ وہ اس وقت بھی پرعزم ہیں۔ پانی نہیں ملا، ان کو غذا نہیں ملی، ان کو دوائیاں نہیں ملی، ان کو چھت نہیں ملی، خیموں میں بسر کرنے والے لوگ، بچے وہاں پیدا ہوئے جی، ان کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو دودھ نہیں ملا، ہاری ان کو غذا نہیں ملی، لیکن اس کے باوجود عورتیں ہیں، بچے ہیں، ہاری بچیاں ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں، ان کے عزیز اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن وہ کہتے ہیں اس پاک سرزمین کو ہم چھوڑنے والے نہیں۔ اتنا عزم، اتنا استقلال، اتنی ہمت، تو خود وہ کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ سلام علی غزہ، ہاری سلام ہے غزہ کی سرزمین پر، سلام علی رجال غزہ، غزہ کے مردوں پر سلام ہے، سلام علی نساء غزہ، غزہ کی عورتوں پر سلام ہے، سلام علی اطفال غزہ، غزہ کے بچوں پر سلام ہے، اور سلام علی شہداء غزہ، غزہ کی شہداء پر سلام۔ بیت المقدس سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے 16-17 مہینے بخاری شریف میں ہے، پاک نبی ہمارے اور صحابہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہم یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔